بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک دور دراز ملک میں ایک عجیب دستور رائج تھا۔ وہاں کے لوگ ہر سال کے بعد اپنا بادشاہ بدل دیتے تھے۔ جو شخص بھی بادشاہ بنتا اسے پہلے ہی ایک معاہدے پر دستخط کرنا پڑتے۔ اس معاہدے میں لکھا ہوتا کہ 1 سال مکمل ہونے کے بعد تمہیں اپنی حکومت چھوڑنی ہوگی اور ہم تمہیں ایک سنسان جزیرے پر لے جا کر چھوڑ آئیں گے، جہاں سے تم کبھی واپس نہیں آ سکو گے۔ یہ دستور صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ جب کسی بادشاہ کا 1 سال پورا ہوتا تو لوگ اسے شاہانہ لباس پہناتے، ہاتھی پر بٹھاتے اور پورے ملک کا الوداعی سفر کراتے۔ لوگ رو رہے ہوتے تھے اور خود بادشاہ بھی آنسو بہا رہا ہوتا، اور آخرکار اسے اس اجاڑ جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے، جہاں وہ جنگلی درندوں کا شکار بن جاتا۔ یوں ہی ایک دن جب لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو اس سنسان جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے تو ان کی نظر سمندر میں ایک تباہ شدہ جہاز پر پڑی۔ لکڑی کے ایک ٹکڑے سے چمٹے ایک نوجوان کو انہوں نے دیکھا جو موت و زندگی کی کشمکش میں تھا۔ لوگوں نے اسے اپنی کشتی پر چڑھایا۔ وہ بہت کمزور تھا مگر اس کی آنکھوں میں حوصلہ اور زندگی کی چمک تھی۔ لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ پہلے تو نوجوان گھبرا گیا، انکار کیا، لیکن جب انہوں نے پورا دستور سمجھا دیا تو وہ مان گیا۔ یوں وہ حادثاتی طور پر اس سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بننے کے تیسرے دن ہی اس نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جزیرہ دکھاؤ جہاں تم اپنے پرانے بادشاہوں کو چھوڑ آتے ہو۔ وزیر نے رعایا کے ساتھ بادشاہ کو وہاں لے جانا منظور کر لیا۔ جب وہ نوجوان بادشاہ کشتی سے اترا اور جنگل میں داخل ہوا تو اس کے قدم لرز گئے، کیونکہ وہ جنگل خوفناک اندھیرے اور درندوں سے بھرا ہوا تھا۔ درختوں کی گھنی چھاؤں میں پرانے بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے تھے۔ خون کے دھبے اور ہڈیاں دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ وہ سمجھ گیا کہ 1 سال بعد اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ لیکن وہ باقی بادشاہوں جیسا بے خبر نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ واپس آیا تو اس نے فوراً کاریگر، مزدور اور شکاری جمع کیے۔ اس نے حکم دیا کہ اس جزیرے کو جنگل سے نکال کر ایک نیا جہاں بنا دو۔ پہلے مہینے میں شکاریوں نے تمام خطرناک درندے مار دیے۔ دوسرے مہینے میں درخت کاٹ دیے گئے اور جنگل صاف ہو گیا۔ تیسرے مہینے میں باغات لگائے گئے، ندیوں کا پانی صاف کیا گیا اور پھلدار درخت اگائے گئے۔ چوتھے مہینے سے اس نے وہاں گھروں اور ایک بندرگاہ کی تعمیر شروع کروا دی۔ اس نے مرغیاں، بطخیں، بکریاں، گائیں تک وہاں منتقل کروا دیں۔ ہر مہینے وہ خود نگرانی کرتا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور وہ ویران جزیرہ آہستہ آہستہ ایک جنت میں بدلنے لگا۔ 10 مہینے گزرنے کے بعد وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، صرف 2 مہینے باقی ہیں، پھر آپ کو وہاں چھوڑ دیا جائے گا۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، مجھے معلوم ہے اور میں اسی دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ آخرکار سال مکمل ہوا اور رسم کے مطابق بادشاہ کو شاہی لباس پہنایا گیا، ہاتھی پر بٹھایا گیا اور الوداعی جلوس نکالا گیا۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات ہوئی کہ اس بار بادشاہ نہ رو رہا تھا اور نہ ہی غمگین تھا، بلکہ اس کے چہرے پر خوشی اور سکون کی مسکراہٹ تھی۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے بادشاہ، یہ کیسا منظر ہے؟ پہلے تو سب بادشاہ رو رو کر جاتے تھے، لیکن آپ ہنس رہے ہیں، آخر کیوں؟ نوجوان بادشاہ نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا تم نے داناؤں کی بات نہیں سنی؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے اور دنیا خوشیاں مناتی ہے۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور دنیا رو رہی ہو۔ میں نے بھی اپنی زندگی ویسے ہی گزاری ہے۔ جہاں باقی بادشاہ عیش و عشرت میں ڈوبے رہے، میں نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا۔ میں نے اس ویران جزیرے کو اپنی جنت بنا لیا۔ اب جب تم مجھے وہاں چھوڑ دو گے تو وہ جنگل نہیں
بلکہ میرا گھر ہوگا، سکون اور خوشیوں کی سرزمین۔ تو ناظرین کرام، یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ دنیا کی یہ زندگی ایک عارضی بادشاہت ہے۔ ایک دن ہم سب کو یہاں سے جانا ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جو اپنی اصل منزل کے لیے پہلے ہی تیاری کر لے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل زمانہ قصہ سبق کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔